الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم. سامعین اکرام، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی فرض ایسا عائد نہیں کیا جس کی کوئی خاص حد مقرر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو بھی فرائض بندوں پر عائد کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا اور نمازوں کا وقت متعین فرمایا اور نمازوں کی رکعتیں متعین فرمائی کہ فرض نماز کب ادا کرنا اور کتنی رکعتیں ادا کرنا، ظہر کب ادا کرنا، کتنی رکعتیں ادا کرنا، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا وقت اور اس کی رکعتیں وغیرہ متعین فرمائی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے متعین فرمایا کہ رمضان ہی میں فرض روزے ادا کرنا، اور اس کا وقت بھی متعین فرمایا کہ کب سے کب تک رکھنا، دن ہی میں رکھنا، رات میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا، اور کتنا ادا کرنا، کن کو ادا کرنا، یہ سب متعین فرمایا۔ اسی طرح حج اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر، مال رکھنے والوں پر فرض فرمایا کہ کس مہینے میں، کن دنوں میں اور کس وقت میں ادا کرنا، یہ سارے چیزیں متعین فرمایا۔ تو جو بھی اللہ نے فرائض اپنے بندوں پر مقرر فرمایا ہے اس کی حد بھی مقرر فرمایا، مگر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کے لیے نہ وقت متعین ہے، نہ دن نہ رات متعین ہے، نہ کوئی مہینہ متعین ہے، نہ وقت نہ زمانہ متعین ہے، بلکہ کوئی متعین نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ صبح اور شام سے مراد بعض مفسرین نے یوں بیان فرمایا ہے کہ صبح اور شام کہہ کر پورے اوقات مراد ہیں، کہ دن کے 24 گھنٹے جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں بندہ ہو یا بندی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔
یہاں تک کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، خصوصاً جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم دن ہے، فضیلت والے دن ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں معدودات سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ایام التشریق ہیں، جن دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، وہ دن مراد ہیں 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ سورہ حج میں اللہ نے بیان فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، متعین دنوں میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ یہاں معلومات سے کون سے دن مراد ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایام العشر، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت خوب کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہاں معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ دن مراد ہیں۔ اور وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہاں معلومات سے مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں معلومات سے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جن دنوں میں قربانی دی جاتی ہے، یہ دن مراد ہیں کہ ان دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4ویں پارے میں صفحہ نمبر 130 پر 2 پر نقل فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4واں پارہ صفحہ نمبر 130 پر 2 پر سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا عمل نقل فرمایا ہے وَكَانَ ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی الایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے، بازاروں میں گلیوں میں جا کر بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ ان کی تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کرتے۔ ان کے کہنے کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وَكَبَّرَ محمد بن علی خلف النافلہ، محمد بن علی یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا عمل نقل فرمایا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے۔
تو نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہنا یہ مستحب ہے۔ بہرحال مفتیان اکرام اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں نمازوں کے بعد یا نفل نمازوں کے بعد یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تکبیرات کہنا یہ مستحب ہے، اور 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہنا وہ واجب ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں بھی تکبیرات کہنا مستحب ہے، اس لیے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں میں بھی کثرت سے تکبیرات کہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے جہاں بھی جائیں جہاں بھی رہیں ہماری زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر جاری ہونا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے۔ اصل میں یہ تکبیرات کہاں سے شروع ہوئے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فتاوی رحیمیہ میں مفتی اعظم علامہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان میں آئے اور لٹا دیا، اور ان کو باندھ کر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چھری اسماعیل کی گردن پر، ان کی حلق پر چلانے لگے اپنی طاقت و قوت کے ساتھ، تو اچانک اللہ نے جبرائیل کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر روانہ کیا، ایک دمبا دے کر روانہ کیا کہ یہ لے کر جاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تو اچانک دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی طاقت و قوت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو تعجب ہو کر جبرائیل نے اپنی زبان سے فوراً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر یہ سمجھ گئے کہ کوئی بشارت آ گئی ہے، بشارت سمجھ کر فوراً اپنی زبان سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی طرف سے کوئی فدیہ آ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر فوراً کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جبرائیل، ابراہیم اور اسماعیل ان تینوں کا ملا کر یہ تکبیرات شروع ہو چکے ہیں، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال یہ تکبیرات کثرت سے اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تکبیرات تشریق مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اب جو جمعہ آنے والی ہے، جمعہ 9 ذی الحجہ ہے، تو جمعہ کی فجر کی نماز سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے 1 مرتبہ یہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ نمبر 2، عورتیں بھی گھروں کے اندر نمازیں ادا کرتی ہیں، تو عورتیں بھی اپنی نمازیں ادا کرنے کے بعد آہستہ سے 1 مرتبہ یہ تکبیر کہنا عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی مرد مسجد میں ایسے وقت میں آئے کہ 1 رکعت یا 2 رکعت ہو چکی تھی، وہ مسبوق ہو چکا ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرتا ہے، تو یہ مسبوق آدمی بھی
سلام پھرنے کے بعد تکبیرات کہنا اس پر بھی واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی فرض نماز کے بعد تکبیرات کہنا بھول گیا، یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ وقت گزر گیا یا مسجد کے باہر آ گیا، بعد میں یاد آیا، تو تکبیرات کے چھوٹنے پر یہ معاف ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تکبیرات کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نمبر 5، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جن لوگوں پر نماز فرض ہے ان لوگوں پر یہ تکبیرات بھی واجب ہیں۔ نابالغ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان پر نماز فرض نہیں، تو یہ تکبیرات بھی ان پر واجب نہیں ہے۔ تو جن لوگوں پر نماز فرض ہے ان لوگوں پر یہ تکبیرات کہنا واجب ہے، مرد ہو یا عورت، اپنے گاؤں میں ہو یا سفر میں ہو، مقیم ہو یا مسافر، شہر میں ہو یا گاؤں میں، تو جہاں بھی ہو تو نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا یہ تکبیر یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہونے کے بعد کیا یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کیا یہ تکبیرات کہنا واجب ہے؟ تو علماء کا اختلاف ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہونے کے بعد یہ تکبیرات کہنا واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں تو مستحب ہے، بہرحال واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس لیے ایام تشریق شروع ہوتے ہی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیرات ضرور کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابھی سے فرضوں کے بعد یا نفل نمازوں کے بعد یا چلتے پھرتے بازاروں میں، گلیوں میں یا گھروں میں رہتے ہوئے یا دکانوں میں کام کرتے ہوئے اور جب بھی موقع ملے یہ تکبیرات کہنا یہ مستحب ہے۔ اگر ابھی سے کوئی فرض نماز کے بعد یا نفل نمازوں کے بعد کوئی کہنا چاہتا ہے تو آہستہ سے کہہ لیں، اس لیے کہ مستحب ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا بول اپنی زبانوں سے نکالنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ بھی عمل کریں اور آگے شیئر فرمائیں، دوسروں کو فارورڈ کریں تاکہ دوسرے بھی یہ سنیں اور عمل کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو کثرت سے اللہ کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔